آج 5 فروری ہے اور پورے ملک میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ آپ کو یقینی طور پر اس کا علم ہے کہ قاضی حسین احمد کی طرف سے یہ دن منانے کا اہتمام کیا گیا تھا، اور یہ وہ دور تھا جب بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی۔ جیسے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یوم یکجہتی کشمیر منایا جانا چاہیے، تو میاں نواز شریف کی طرف سے فوری طور پر کہہ دیا گیا کہ ہم تیار ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، اور یہ وہ دور تھا جب میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو ایک دوسرے کو ماتھے سے دکھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے انتہائی زیادہ یہ ناقابل قبول تھے، ناقابل برداشت تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی حکومت الٹانے کے لیے فوج کا سہارا لیا، اور اگر کوئی غیر جانبدار صدر تھا تو اس سے بھی ملے، اس سے بھی ان کی طرف سے گٹھ جوڑ کیا گیا۔ صدر اسحاق خان سے پہلے میاں نواز شریف کی طرف سے گٹھ جوڑ کیا گیا اور بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، اور پھر بے نظیر بھٹو کا بس چلا تو اسی صدر اسحاق سے میاں نواز شریف کی حکومت بھی توڑوا دی گئی، اور یہ 1988 سے لے کے 1999 تک 2 مرتبہ میاں نواز شریف اقتدار میں آئے، 2 مرتبہ ہی بے نظیر بھٹو اقتدار میں آئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو مدت پوری نہیں کرنے دی۔ کسی نے 1.5 سال پورا کیا، کسی نے 2 سال، کسی نے 3 سال۔ اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے خلاف رہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ قاضی حسین احمد کی طرف سے جب یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک دن کا انتخاب کر لیا گیا، تو میاں نواز شریف نے صرف اور صرف بے نظیر بھٹو کو نیچا دکھانے کے لیے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر بے نظیر بھٹو کو بھی یہ کہنا پڑا۔ اسی طرح سے جب جنرل ضیاء الحق کا جہاز کریش ہو گیا، وہ اس دنیا سے جاتے رہے، اور ان کے ساتھ کئی دیگر جرنیل بھی شہید ہوئے تھے، کوئی 10-12 جرنیل تھے، فل جرنیل تھے، اور ان میں ایک 4 اسٹار جنرل بھی تھا۔ یہ ہمایوں اختر کے والد صاحب تھے، اختر عبد الرحمان صاحب۔ جیسے ان کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر پاکستان میں کیا ہونا تھا۔ آرمی چیف ان دنوں میں اسلم بیگ صاحب ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اسحاق خان سینٹ کے چیئرمین ہے، اس لیے یہ جنرل ضیاء الحق کی جگہ پر صدر بن جائے، ان کو صدر بنا دیا گیا۔ جیسے ہی ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کو صدر بنایا جائے، تو فوری طور پہ میاں نواز شریف صاحب میدان میں آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے بھی یہی صدر ہیں۔ پھر بے نظیر بھٹو کی طرف سے بھی ان کی صدارت کو تسلیم کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود بھی صدر اسحاق خان نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کی۔ جیسے ہی انہیں موقع ملا، ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور پھر ان کے ایما پر میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ بھی الٹ دیا گیا۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اس دور میں بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب، خصوصی طور پہ میاں نواز شریف صاحب بے نظیر بھٹو کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے ہی فیصلوں کی حمایت کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد سے لے کے آج تک یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو منایا جاتا ہے، اور پھر اس کی ضرورت اس وقت اور بھی 2 چند ہو گئی، اور بھی بڑھ گئی جب کشمیر کو بھارت نے اپنا حصہ بنا لیا، اور میاں نواز شریف صاحب جو اپنے آپ کو بٹ کہلواتے ہیں، کشمیری کہلواتے ہیں، ان کے بڑے بزرگ جو تھے وہ کشمیر میں کبھی رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ جاتی عمرہ گئے، اور اس کے بعد پھر پاکستان والے جاتی عمرہ میں، بلکہ جاتی عمرہ میں بعد میں آئے ہیں، پہلے یہ ماڈل ٹاؤن میں ٹھہرے ہیں، اور اس کے بعد ان کی طرف سے جاتی عمرہ بنا لیا گیا۔ بات ہم کر رہے تھے کہ یہ کشمیری ہیں، ان کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے یوم یکجہتی کشمیر منانے کے حوالے سے، لیکن کہیں پہ بھی ہمیں کوئی بڑی تقریب نظر نہیں آئی۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک بڑا جلسہ کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان پر دفعہ 144 نہیں لگتی، مولانا فضل الرحمان پر لگتی ہے، چغزئی پر لگتی ہے، تحریک انصاف پر لگتی ہے، لیکن ان پر کسی قسم کی کوئی دفعہ 144 نہیں لگتی، بلکہ ان پر تو دفعہ 804 بھی نہیں لگتی۔ جیسے کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 سب کا بیلی، سب کا یار، قیدی نمبر 804، اور وہ ہیں عمران خان صاحب۔ بات ہم کر رہے تھے مسلم لیگ نون کی، میاں نواز شریف کی۔ ان کی طرف سے ٹھنڈ پروگرام ہے، کہیں پہ بھی کوئی جلسہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی ریلی نہیں ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی ریلیاں ضرور نکال دی گئی ہوں، لیکن بڑی ریلی نہیں ہے۔ تو پھر مسلم لیگ نون والے کیا کر رہے ہیں، کر کے رہے ہیں؟ تو ناظرین، کیا آپ کو نہیں پتا کہ مسلم لیگ نون والے کیا کر رہے ہیں؟ 5 فروری 2026 کا یہ دن ہے، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے؟ جلسہ نہیں ہوا، کوئی جلوس نہیں ہوا،
कोई पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नहीं हुआ, कौमी असम्बली का इजलास इस हवाले से नहीं हुआ कि उसमें करारदाद पेश की जाती, सेनेट का इजलास भी इस हवाले से नहीं हुआ। तो हो क्या रहा है, पंजाब में बसंत की तैयारियां हो रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से 3 दिन के लिए बसंत मनाने का ऐलान किया गया है, 6, 7, 8 फरवरी 2026। और इनकी तरफ से क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कि देखें 25 साल के बाद हमने इस फेस्टिवल को, इस तकरीब को दोबारा से जिंदा कर दिया है। लाहौरियों के लिए हमने एक जश्न का एहतमाम किया है, लेकिन ये सारे का सारा जश्न लाहौरी मनाएंगे अपने खर्च पर। लेकिन कुछ लाहौरियों को 250 वाला राड इनकी तरफ से फ्री जरूर दे दिया गया है। मोटरसाइकिल पर राड लगाने का हुक्म दिया गया था और उस पर पाबंदी भी करवाई जा रही है। 250 रुपए का मार्केट में मिलने वाला ये राड है जो लोगों को फ्री दिया गया है। जिसकी मोटरसाइकिल पर ये राड नहीं होगा उसका 2000 रुपए का चालान होगा। और फिर मोटरसाइकिल वाले भी क्या कुछ नहीं करते, जिनको ये सरकारी राड मिल गया वो तो बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी खुशियां भी ऐसी होती हैं। जिनको नहीं मिला, मैंने देखा कि एक बंदे ने मोटरसाइकिल की जो तार होती है वो उसने अपने सामने लगाई और किसी ने अपने पुराने रेडियो का एरियल निकाल के भी उसके साथ बांधा हुआ था। भारत पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए आप अपने झाड़ू का एक तीला भी उसके ऊपर लगा सकते हैं, उसको थोड़ा सा रंग कर दें ताकि वो स्टील का नजर आए। इस तरह से 2 नंबरियां हमारे यहाँ होती रहती हैं। बात हम कर रहे थे 5 फरवरी के हवाले से, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। वैसे पूरे पाकिस्तान में आज की छुट्टी दी गई थी और इस मौके पर जिस तरह से हाथों में हाथ डाले जाते हैं वो तो डाले गए, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की ये जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो पूरी करने से ये हुकूमत का असर रही है। ये हमने आपको बता दिया। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुस्लिम लीग नून वाले इस पर क्या गुल खल्ला रहे हैं या फिर गुलियां डंडे चला रहे हैं, वो आपके सामने रख दिया। बसंत पर अल्लाह खैर करे कि कल से शुरू होने वाली है, कल है, परसों है और उसके एक रोज बाद भी है। हो सकता है कि जिस तरह से बसंत मनाई जा रही, जिस तरह से इन लोगों की तरफ से ऐसे फेस्टिवल को जिसको बंद कर दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी, उसको एक मर्तबा फिर जिंदा कर दिया गया है। जो बच्चे, आज की नौजवान नस्ल है वो भूल चुकी थी कि कोई पतंगबाजी भी होती है। आज से 25 साल बाद उस दौर में जब पतंगबाजी हुआ करती थी तो उस दौर में पतंग उड़ाने वाला 10 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा आज वो 35 साल का हो चुका है। आज के बच्चों को नहीं पता कि पतंग कैसे उड़ाई जाती है, उनको नहीं पता कि किस तरह से गाठी डाली जाती है, किस तरह से खींचा मारा जाता है और किस तरह से पतंग को काटा जाता है। बल्कि तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ये नहीं पता कि कन्नी कैसे देनी है। हमने देखा कि कुछ बच्चे पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे थे और उल्टा पतंग को उन्होंने पकड़ा हुआ था कन्नी देने के लिए, तो पतंग क्या फिर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इस हवाले से हमारा भी एक्सपीरियंस है। हम चूंकि गाँव में रहा करते थे, पतंग जरूर उड़ाया करते थे, लेकिन बसंत का उन दिनों में नामो निशान भी नहीं हुआ करता था। लाहौर से जब हमारे जैसे लड़के, हमारे अजीज या दोस्त लाहौर से होके गांव जाया करते थे तो उन्हीं के तवज्जो से हमें पता चलता था कि पतंग भी कोई चीज़ है और हमारे गांव के करीब से भी पतंग मिल जाया करते थे और कभी कभी हमारे गांव की दुकान पर भी पतंग हुआ करते थे। उसको हम जिस तरह से उड़ाते थे वो हमें पता है, कन्नी देते थे। इसके लिए भी एक तकनीक है कि कैसे आपने पतंग को ऊपर ले जाना है, लेकिन हम ऐसी तकनीकों से आगाह नहीं थे। तो एक लीर लेके, लीर यानी छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेके जो तकरीबन 1.5 फुट लंबा होता था या 1 फुट लंबा होता था, इससे ज्यादा भी, उसको पतंग की दुमची के साथ बांध देते थे। एक लड़का कन्नी देता था, ऐसे उसको पतंग को करता था हमारे हाथ में, जिसके हाथ में धागा होता था। मेरा ख्याल है कि शुरू में 15-20 गज का ही धागा होगा। वो धागे को पकड़कर हम भागना शुरू कर देते थे। इससे ये होता था कि हवा हो या ना हो, लेकिन दौड़ने से हवा खुद ब खुद पतंग को लग जाती थी, पतंग उड़ना शुरू हो जाता था। और हमारे पास डोर कौन सी होती थी, कोई मांझा नहीं था, बल्कि ये जो कपड़े सीने वाली नलकी है वही डोर हुआ करती थी। ये हमारी बात कहाँ से कहाँ चली गई। बात हमने शुरू की थी यौम यकजहती कश्मीर से, और उस मौके पर इनकी तरफ से, हमारी हुकूमत की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है, इस पर क्या कहा जा सकता है कि यौम यकजहती कश्मीर है। न सिर्फ ये कि कौम को इकट्ठा होना है, बल्कि ये अफसोस का मकाम भी है। जिस तरह से कश्मीरियों की वहाँ पे लाशों पे लाशें गिर रही हैं, तो ऐसे मौके पर आप क्या कर रहे हैं, बसंत की तैयारियां कर रहे हैं, तो इस पर
کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی قاسم سوری صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ ان کی طرف سے ایک اپنی ویڈیو جاری کی گئی ہے، اپنی ایک فوٹو جاری کی گئی ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں میں پاکستان کا قومی اسمبلی کا سپیکر ہوں اور میرا سوری خاندان سے تعلق ہے، جو حکمران خاندان ہے جو کسی دور میں پاکستان کا بلکہ بر صغیر کا حکمران رہا، اور میرے ساتھ یہاں پہ کیا میرے لیے کتنی مشکلات ہیں، میرے لیے مشکلات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، پاکستان سے مجھے نکلنا پڑا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر نہیں آیا بلکہ میں ڈنکی لگا کے، انہوں نے کہا تو نہیں ہے لیکن ایسا ہی ہوا ہے، بلکہ انہوں نے عمران ریاض خان کو بھی ڈنکی لگوا کے پاکستان سے باہر بھجوا دیا تھا۔ خود وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ڈنکا لگا کے گئے، یہ ڈنکی لگا کے گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سزا دی جا رہی ہے کہ عمران خان کا ساتھ دینے کی، میں عمران خان کا نظریاتی ساتھی ہوں، کہیں پہ بھاگ کے نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آزاد منش انسان ہوں، مجھے گزارا کرنے کے لیے یہاں پہ اوبر ٹیکسی چلانا پڑتی ہے۔ تو ہمارے ایڈیٹر کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی طرف سے ایسے ہی اڑا دی گئی ہے، ایسے ہی دکھا دی گئی ہے، ایسے ہی بتا دی گئی ہے، یہ بہت بڑا خاندان ہے، کیسے ممکن ہے کہ امریکہ میں رہ کے ان کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ اپنا گزارا کر سکیں، روٹی کھا سکیں یا وہاں پہ اپنی زندگی گزار سکیں، سادگی سے زندگی گزار سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ڈرامے بازی کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کر دیا کہ میں اوبر چلا رہا ہوں، اوبر شوبر کچھ نہیں چلا رہے، ڈرامے بازی کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایڈیٹر کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تو ویسے ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ سے آخر کار آج کی حکومت کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ بڑے عمران خان کے جالے بنتے ہیں، تو ان کی طرف سے آپ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ نے کون سا جرم کیا ہے کہ آپ کے پیچھے یہ لٹھ لے کے پڑے ہوئے ہیں؟ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 9 مئی کر دیا، اس سے ہی بڑا کچھ کر دیا، تو آپ اگر تھوڑی سی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا سارا کچھ معاف ہے، پھر آپ پر کوئی مقدمہ نہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، تو پھر آپ کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ٹیکسی نہ چلاتے سیدھا پاکستان آ۔ اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔